لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا ہے. دودھ غریبوں کی خوراک آج بن چکی ہے. اصل میں یہ کس کی خوراک ہے؟ اب دیکھو دودھ کیسے پیا ہے، بوائل کر کے نہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے تو پورا فالو کرو گے تو فائدہ ہوگا، جس طریقے سے آپ نے جو چیزیں استعمال کی. ہمارے نبی نے دودھ جب پیا ہے تو اس میں 3 چیزیں ہیں، وہ 3 شرطوں کا خیال کر کے پیو گے تو فائدہ ہوگا، اور پھر تھوڑا فائدہ نہیں ہوگا، بہت فائدہ ہوگا. نمبر 1، اس جانور کا دودھ جو آرگینک چیزیں کھاتا ہو، یعنی نیچرل طریقے سے پلتا ہو. آج کل کراچی میں بھینسوں کو باندھ کے بھینسوں کی مرضی کا نہیں اپنی مرضی کا کھلایا جاتا ہے ان کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی بھینس اور ان کی گائے کا دودھ بہت میٹھا. میں نے کہا اتنا ٹیسٹی دودھ؟ کہتے ہیں ہمارے گھر کا دودھ ہے بھائی ایسا خاندانی ہے، اتنی موٹی ملائی اور اتنا میٹھا دودھ، ایسا لگتا ہے چینی ملائی ہوئی ہے. میں نے کہا بھائی اتنا میٹھا اور اتنی موٹی ملائی، جب خوراک دیکھی تو کیک اور پیسٹریاں کھلائی جا رہی ہیں گائے کو. ہمارے دوست ہیں، آپ کبھی کہو تو میں ملوا بھی دوں گا ان سے. میں نے کہا یہ کیک کہاں سے لاتا ہے بھائی تو؟ کہتے ہیں جتنا بیکریوں کا بچا ہوا کیک پیسٹریاں جو ضائع ہونے والی ہوتی ہیں وہ لا کے میں کس کو کھلا دیتا ہوں؟ گائے کو. چارے میں ملا کے ایک دم سے کھلاؤ گے تو خراب ہو جائے گا پیٹ، آہستہ آہستہ یوز ٹو کرنا پڑتا. اس کے بعد جو ان کے دودھ میں گاڑھا پن اور مٹھاس آتی ہے، مزے کا بہت ہوتا ہے، لیکن اس میں صحت کی ایسی کی بولو تیسی. جو گھاس چرنے والی گائے ہے نا، اس کے دودھ میں نہ اتنی مٹھاس ہوگی نہ فیٹ ہوگا، وہ زیادہ فائدہ مند ہے. جو دھوپ میں پھر رہی ہوتی ہے، حدیث میں ایک فضیلت ہے، حدیث کی سند کی مجھے تحقیق نہیں ہے پورے طور پر، غالباً صحیح حدیث ہے. آپ نے فرمایا گائے کا دودھ پیا کرو کیونکہ ترمو فی الارض، وہ زمین میں چرتی پھرتی ہے، ہر طرح کی جڑی بوٹیاں کھا رہی ہوتی ہے. اب جو گائے مارکیٹ میں آ رہی ہیں یا بھینسیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں، کم وقتوں کو دھوپ بھی نہیں ملتی، ہر وقت ویکسینیشن کے ٹیکے لگ رہے ہوتے ہیں بیچاریوں کو، اور ان کو دیسی گھی کھلایا جا رہا ہے جو ان کی نیچرل خوراک بولو نہیں ہے، اور ان کو باندھ کے ونڈے کھلائے جا رہے ہیں. گندم اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے، گندم تو فل کارب ڈائٹ ہے، اور یہ گندم وہ گندم ہے بھی نہیں جو 100 سال پہلے ہمارے باپ دادے کھایا کرتے تھے. پہلے جو گندم کھائی جاتی تھی اس میں تو منرلز تھے، اب جو گندم میں منرل کی ایسی کی تیسی ہوئی ہے، ہائیبریڈ قسم کی گندم آ رہی ہے اور اس میں شوگر ہی شوگر ہے. تو وہ آپ ونڈے کھلا کے نا، تو ہم بس اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ بھائی یہ اتنا گاڑھا دودھ اور اتنا زیادہ دودھ. کوانٹٹی کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں اور ٹیسٹ کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں، اور ورنہ دودھ کی ایسی کی بھائی دودھ میں فیٹ جتنا زیادہ ہوگا وہ فائدہ مند تھوڑی ہے، سمجھ رہے ہو؟ وہ فائدہ مند تھوڑی ہے، اس میں منرلز تو ختم ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جانوروں کا دودھ پیا ہے وہ چرنے والے جانور ہیں. ایک شرط ہو گئی دودھ میں، پہلی شرط کیا ہے؟ چرنے والا جانور. نمبر 2، بھوک کی حالت میں پیا ہے آپ نے. ہم کرتے ہیں 2 پراٹھے کھانے کے بعد 1 گلاس دودھ پی لو. رات کو اچھے بچے دودھ پی کے سوتے ہیں، تو وہ 70 سال میں بھی رات کو وہ اچھا بچہ دودھ پی کے سو رہا ہوتا ہے، جبکہ رات وہ شادی میں طبیعت سے پھوڑ پھاڑ کے آیا ہوتا ہے. وہ اس کے بعد بزرگ کہہ کے دنیا سے چلے گئے تھے، یہ کہہ کے اتنے برا اثر ہوا کہ چلے گئے دنیا سے. وہ ایسے مشورے دیں گے تو دنیا سے چلے جائیں گے. کہ اچھے بچے رات کو دودھ پی کے سوتے ہیں، تو 70 سال میں بھی آپ رات کو دودھ پی کے سو گے تو بیڑا کیا ہوگا؟ یہ تو حیرت ہے 70 سال تک پہنچا کیسے بھائی تو؟ اس میں ایک تو فیٹ اتنا ہے اور تم رات کو پی کے سو رہے ہو تو سارا چربی جمے گی بھائی، تو ہڈیاں، وہ تو سارے کولیسٹرول ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ استعمال کیا شدید بھوک میں کھانے کی جگہ. دودھ صحیح بخاری کی حدیث ہے یا مسلم کی کہ دودھ وہ خوراک ہے جو کھانے اور پینے دونوں جگہ استعمال ہوتا ہے. تو ہم لوگ ایسا نہیں کرتے میرے بھائی. ہمیں جب بھوک لگ رہی ہوتی ہے تو دودھ سے کون پیٹ بھرتا ہے؟ آج کل دودھ سے کوئی پیٹ نہیں بھرتا. صحابہ کرام جو دودھ پیتے تھے پیٹ نہیں بھرتا، یعنی وہی کھانے کے طور پہ ہوتا تھا. آپ چند دن یہ کر کے دیکھو، بھوک لگ رہی ہے شدید، آپ صرف دودھ پی لو. ہمیشہ نہیں کرو کیونکہ آپ کو دوسری چیزیں بھی چاہیے، لیکن کبھی کبھار ایسا کر لو تو دیکھو کیسا آپ کو فائدہ ہوگا دودھ کا. تیسری چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ میں کی ہے، فریش ملک. ادھر نکالا اور ادھر پی لیا، بوائل نہیں کیا. اب ڈاکٹر میرے اس بات پہ کہیں گے لو بھائی جراثیم والا دودھ پلا رہے ہو. بھائی جراثیم پیدا ہونے سے پہلے پی لو آپ. یہ جو آپ گوالوں سے دودھ لے کر آ رہے ہو اس میں دودھ بھی ہے، گوالے بھی ہیں اس میں، یعنی ان کی اپنی بھی ایفرٹس اور ان کی بھی چیزیں. اس کو تو بوائل کرنا ہی پڑے گا، یہ کچا نہیں پی لینا آپ.
لیکن دودھ کو جب آپ بوائل کر لیتے ہیں تو نیچرل فارم میں نہیں رہتا. اللہ نے قرآن مجید میں دودھ کی بہت تعریف کی ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, فرمایا تمہارے لیے ان چوپایوں میں عبرت کا سامان ہے. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ, ہم کیسے چکنا گاڑھا دودھ سوکھا چارے سے تھنوں میں نکالتے ہیں اور ایسے خلق پہ پھسلتا چلا جاتا ہے. تو اللہ نے اس دودھ کی تعریف کی ہے جو تھن سے نکلے اور کہاں جائے, گلاس میں آ کے آپ کے حلق میں چلا جائے. یہ گلاس کا ذکر اس لیے کہ ایسا نہ ہو جذبات میں آگے ڈائریکٹ منہ لگانا شروع کر دو, کوئی بھروسہ نہیں ہے وہیں منہ لگا کے پی رہے ہوں. تو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور دودھ میں نبی نے پانی بھی ملایا ہے. بکری کا دودھ تو ویسے ہی بہت پتلا ہوتا ہے, اس میں بھی پانی ملایا ہے, صحیح ہے نا. گرمیوں میں آپ اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹھنڈا پانی ملا دیں تاکہ وہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے. ہمارا سارا فوکس ہوتا ہے گاڑھے دودھ پہ, اور نبی کا سارا فوکس تھا پتلے دودھ پہ. اور یہ تو 3 باتیں ہو گئیں, سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ آرگینک دودھ یعنی آرگینک غذائیں کھاتی ہو گائے. نمبر 2 فریش. نمبر 3 شدید بھوک کی حالت میں, شدید بھوک کی حالت میں. اور ایک چوتھی چیز بھی تھی, دماغ سے نکل گئی میرے. ہاں دودھ میں کچھ ملایا نہیں, ایسے ہی پیا ہے, لیکن ایک چوتھی چیز تھی یار. چلو پر اتنے بھی کافی ہے, یہ 3 شرطوں پہ بھی عمل کر لو نا تو بہت ہے. تو اس طرح سے دودھ پیئیں گے تو فائدہ ہوگا. اس طرح سے کون پی رہا ہے؟ امیر پی رہا ہے یا غریب پی رہا ہے؟ غریب پی رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہمارے نبی کی خوراک امیروں, ابھی آپ کے سوال میں مزید لیتا ہوں, صبر کریں. تو ہمارے نبی کی خوراک تو بھائی امیروں والی خوراک تھی, سمجھ رہے ہو؟ تو اب غریب کیا کر رہا ہے جو ریوڑ چڑھا رہا ہے بکریوں کا؟ ہاں چوتھی شرط یاد آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جو دودھ پیا ہے وہ اونٹنی کا اور بکری کا پیا ہے. ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ پیا جاتا ہے گائے کا بھی نہیں بلکہ بھینس کا. سبحان اللہ. تو بنو گے کیا؟ بھینس بنو گے پھر. کیا خیال ہے, کیا بنو گے پھر؟ بھائی جو جانور ہے تو وہی بن جاؤ گے. تو پھر بھی نہ پینے سے بہتر ہے وہی پی لو, لیکن فوکس زیادہ بکری اور اونٹنی. اونٹنی کے دودھ تو 0 فیٹ ہوتا ہے, اس میں ہے ہی نہیں فیٹ اس میں. تو یہ 4 شرطوں کے ساتھ دودھ پیا جائے تو پھر وہ دودھ ہے. ہم جو پی رہے ہیں وہ نہیں. تو یہ 4 شرطوں کے ساتھ امیر پیتا ہے یا غریب پیتا ہے؟ غریب. امیر کیسے پیتا ہے؟ آئیے ہم اس کی طرف آتے ہیں. امیر اول تو کھلا دودھ اب پینا ہی چھوڑ دیا امیر نے, وہ ڈبے کا دودھ پیے گا, پیکنگ کا. اس پہ لکھا ہوا ہوگا اتنا زنک, اتنا فلانا, زنک ونک پتہ نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا دودھ میں, بال اتنا ہے, وہ لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. یہ بیچارہ ایمان لے آتا ہے کہ لکھا ہوا ہے تو ہوگا بھی. ایک دفعہ یہ جو جہازوں میں یہ ملتے ہیں نا پیکنگ کے جوس, فریش ملک پیکنگ کا ہوتا ہے, فریش ملک کہہ رہا ہوں, فریش جوس, اس میں لکھا ہوتا ہے وائٹامن سی اور فلانا ڈمکانا. میں جب بھی پیتا تھا میرا گلا بیٹھتا تھا. میں پیکنگ کی کوئی بھی چیز کھاؤں نا میرا گلا اور پیٹ بتا دیتا ہے کہ الٹی چیز کھائیے. میرا گلا اور پیٹ بہت سینسیٹیو ہے, اللہ نے اس لیے رکھا تھا تاکہ میں لوگوں کو بتا سکوں. خود ہی میرا گلا لیب ہے جو بتا دیتا ہے کہ یہ غلط چیز پیٹ میں گئی ہے. میں نے بڑی بڑی بہترین کمپنیوں کے پیکنگ کے جوس پی کے دیکھے ہیں, نہ کہیں جا کے اندر بتاتے ہیں کہ غلط چیز گئی ہے. آپ جوس پینا ہے اول تو جوس پیو نہیں, پھل کھاؤ. پینا ہے تو بھائی خود نکالو جوس پیو, وہ ہے خالص. اس کے علاوہ بکواس ہے جو بول رہے خالص, اس میں کچھ کیمیکل ڈالے جاتے ہیں اس کو محفوظ کرنے کے لیے. وہ کیمیکل نقصان دہ ہوتے ہیں. ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں اتنے تھوڑے ڈالے جاتے ہیں نقصان نہیں ہو رہے. ہوتا ہے بھائی, چلو ایک دفعہ پیتا ہے تو لوگ پیتے بھی تو ڈیلی ہے نا, پھر وہ نقصان دیتے ہیں. تو اس لیے یہ جوس موس سب ٹوپی ڈرامہ ہے. پیکنگ کی جو بھی چیز, بڑے بڑے ریلائبل ڈاکٹروں سے میں نے سنا ہے کہ جس چیز کا ٹی وی میں ایڈ آ رہا ہے, انٹرنیٹ پہ ایڈ آ رہا ہے کہ یہ کھاؤ, وہ کبھی بھی مت کھاؤ. صحیح ہے نا؟ ہاں ایسی چیز کا ایڈ آ رہا ہے کہ وہ کھاؤ ریڈی والے سے خرید کے, تو وہ کھا لو آپ. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.